سلمان بخاری کی کتاب سیارگی سے ان کی کہانی۔ دوسرا سورج۔ گریوٹی کم اور زیادہ ہونے سے زمین پر چلنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ اگلا قدم زمین پر پڑے گا یا ہوا میں، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی۔ گاڑیاں کبھی زمین پر نارمل چل پاتی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے ہوا میں کچھ فٹ اوپر معلق ہو جاتی تھیں۔ موسم کبھی سخت سرد اور کبھی شدید گرمی کی لہر چند منٹوں میں برف باری میں بدل جاتی تھی۔ یہ عجیب صورتحال ہماری زمین پر پچھلے 2 ماہ سے جاری تھی، جو ہر اگلے دن بدل رہی تھی۔ یہ سب اچانک ایک رات غیر متوقع طور پر شروع ہوا تھا۔ اچانک زلزلے کی سی صورتحال تھی۔ میں بستر سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پہل ایسا لگا کہ زلزلہ ہے، مگر جب میں نے اپنے بیڈ اور خود کو تھوڑا ہوا میں معلق پایا تو میں بہت حیران ہوا کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ ہر طرف خطرے کے سائرن بجنے سے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ وہ رات تھی کہ کٹنے کا نام نہ لیتی تھی۔ سب لوگ گھروں سے باہر نکل رہے تھے، مگر گریوٹی کی اس عجیب صورتحال میں خوف سے واپس گھروں میں ہی گھسنے پر مجبور تھے۔ ہر طرف ایک بھگدڑ کی سی صورت تھی۔ قدم زمین پر پڑتا تھا اور کبھی ہوا میں۔ ٹوائلٹ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے یکدم میں ہوا میں اوپر اٹھنے لگا۔ جو کچھ بھی تھا یہ کشش ثقل کی بگڑی ہوئی صورت تھی، نہ کہ زلزلہ۔ میں نے خود سے کہا، حوصلے سے رہو۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم راتوں رات نیم خلا جیسی دنیا میں جا چکے تھے۔ غنیمت تھا کہ بجلی بند نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن کی صبح، جو اس موسم میں 6 بجے ہوتی تھی، 8 بجے جا کر ہوئی۔ لوگ اس صورتحال کو سمجھنے اور مانوس ہونے کی اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر چل رہے تھے اور کچھ نے پاؤں پر بندھی رسی کا ایک سرا دوسرے کو تھما رکھا تھا۔ کشش ثقل کی اس غیر واضح صورتحال کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ ہر کوئی مختلف سوچ رہا تھا۔ کچھ کا خیال تھا کہ قیامت آ رہی ہے اور خوف سے اپنے اپنے خدا کو یاد کر رہے تھے۔ کچھ کے بقول یہ ضرور ایلینز اٹیک ہے۔ حکومتی ادارے بھی تو کچھ حتمی نہیں بتا رہے تھے، صرف سائرن اور محفوظ جگہ پر رہیں کے اعلانات ہو رہے تھے۔ گو کچھ دیر بعد زمین سے کچھ انچ اوپر بلند ہونے اور سخت سردی کی لہر گرمی میں بدلنے کا دورانیہ، جو کبھی 10 منٹ اور کبھی آدھ گھنٹے بعد آتا تھا، شروع میں بہت ڈرا دینے والا تھا، مگر کچھ گھنٹوں میں لوگ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ عجیب صورتحال کیا ہے اور کیا یہ ختم ہوگی یا کسی بڑی تباہی کی شروعات ہونے والی ہے۔ اس غیر یقینی صورتحال میں ہر کوئی خوفزدہ تھا۔ خوراک اور روزمرہ استعمال کی ضروری اشیاء آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھیں۔ تمام قریبی سٹورز خالی ہو چکے تھے اور یہ سب صبح ہونے کے 3-4 گھنٹوں میں ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں بالآخر کچھ ایسے اعلانات شروع ہوئے جن سے صورتحال کچھ واضح ہوئی۔ اعلان کچھ اس طرح کے تھے کہ سب لوگ احتیاط اور صبر سے کام لیں۔ یہ کشش ثقل کی بگڑی ہوئی صورتحال زمین کے اپنے مدار سے باہر نکلنے کے باعث درپیش ہے۔ ہماری زمین اپنے سورج کے گرد چکر لگانے کی بجائے ایک دوسرے سورج کی طرف پھسل رہی ہے۔ دوسرا سورج، جس کا اپنا نظام شمسی ہے، وہ اچانک ہمارے نظام شمسی کے انتہائی قریب آ گیا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ہماری زمین ہمارے سورج کے گرد چکر لگانے کی بجائے دوسرے سورج کی طرف کھنچ جاتی ہے۔ اس دوران ہماری کشش ثقل کم ہو جاتی ہے اور زمین پر تمام اشیاء کچھ دیر کے لیے اوپر اٹھ جاتی ہیں، مگر ابھی تک حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا زمین مکمل طور پر دوسرے سورج کے مدار میں پوری طرح داخل ہو کے اس کے نظام شمسی کا حصہ بننے جا رہی ہے یا ہمارے سورج ہی کو فالو کرے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی پیچیدہ باتوں سے بہت سے لوگ اب بھی تشنا ہی رہے۔ فوری طور پر تو ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ زندہ رہے گا بھی یا نہیں۔ سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ انسان کھائیں گے کیا۔ یکدم سرد گرم موسم اور کشش ثقل کی اونچ نیچ سے سب کا ذہن معوف ہو چکا تھا۔ ان 2 سورجوں کی لڑائی میں ہم زمین والے نہ مارے جائیں، میں منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ بس اب تو سب دار و مدار حکومتی اداروں اور سائنسی اذہان والے لوگوں پر تھا کہ وہ اس صورتحال میں زمین کے باسیوں کو کیسے بچاتے ہیں۔ ظاہر ہے سورج پر تو کسی کا زور نہیں چل سکتا تھا، نہ ہی ان 2 سورجوں کو یہ سمجھایا جا سکتا تھا کہ وہ اپنی یہ کھینچا تانی بند کریں تاکہ زمین والے آرام کی نیند سو سکیں۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرا بیڈ ہوا میں معلق ہو گیا اور میرا سر دیوار سے ٹکرانے لگا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جب تک زمین کسی ایک سورج کا انتخاب نہیں کرتی، یہ صورتحال دن بدن مزید بدتر ہوگی، مگر نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس بھی ہوا
کہ جس دوران زمین دوسرے سورج کی جانب کھنچتی ہے اور ہم گریوٹی کم ہونے کی وجہ سے اوپر کی جانب اٹھ جاتے ہیں، اگر یہ مستقل ہو جائے تو کیا برا ہے؟ شروع میں تو کچھ دیر بعد اوپر اٹھنا ایک خوفزدہ کرنے والی صورتحال تھی، مگر آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ جب زمین دوسرے سورج کی جانب کھنچتی ہے اور ہم انسانوں سمیت تمام اشیاء اوپر کی جانب اٹھتی ہیں تو اس دوران ایک ناقابل بیان ذہنی سکون بھی ملتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جو ظاہر ہے صرف میری سوچ بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن جب میں نے اپنے قریب بیٹھے شخص کے سامنے اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر زمین مستقل طور پر دوسرے نظام شمسی کا حصہ بن جائے اور اس اونچ نیچ سے نجات حاصل ہو، تو اس نے مجھ پر چڑھائی کرتے ہوئے مجھے استغفار پڑھنے کے لیے کہا۔ شاید بیشتر انسان تبدیلی کو اتنا پسند نہیں کرتے۔ زیادہ تر لوگ بغیر سوچے سمجھے دوسرے سورج کو شیطان سے تشبیہ دینے لگے۔ ان کے بقول دوسرا سورج صرف تباہی لانا چاہتا ہے۔ یقیناً یہ سب کسی شیطانی قوت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں خوف زدہ لوگوں کی بے سروپا باتیں سن کے مسکرا دیا۔ میری ذاتی خواہش صرف اس غیر یقینی صورتحال سے باہر نکلنا تھی، لیکن بظاہر زمین سے چپکے رہنے کی بجائے بلندی کی جانب اٹھنے میں زیادہ مسرت دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن خوراک کی فراہمی، کھیتی باڑی، زمین کی روزمرہ زندگی اور موسم پر مستقبل قریب میں پڑنے والے اثرات کیا ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کر سامنے آئے تھے، جن کے بارے میں سائنسداں اور حکومتی ادارے اگلے چند روز میں کیا حکمت عملی بنائیں گے، ہر طرف اسی پر چیمے گوئیاں ہو رہی تھیں۔ کچھ سائنسدانوں کے خیال میں کھیتوں والی زمین کو چند میٹر نیچے اور چاروں اطراف سے کاٹ دیا جائے تاکہ ان کھیتوں میں تیار فصلوں اور بیج کو جو گریوٹی ختم ہونے کے دوران ہوا میں باہر نکلنے سے خراب ہو جاتے ہیں، ضائع ہونے سے بچایا جا سکے، اور زیادہ کوشش انڈور فصل کی تیاری پر رکھی جائے جہاں پورا اسٹرکچر ہوا میں بلند ہو اور نقصان زیادہ نہ ہو۔ دوسری طرف ایسے میگنیٹ باکس جن پر گریوٹی کم اثر انداز ہوتی ہے، انہیں ان اسٹرکچرز میں رکھا جائے جن میں ضروری اشیاء کو ذخیرہ کیا جا سکے۔ چیزوں کو کاٹنے اور توڑنے کے لیے خاص طرح کے کٹرز بنانے پر بھی غور ہو رہا تھا۔ ترقی پذیر ممالک اپنے حساب سے جو بن پڑتا تھا جگاڑ لگا رہے تھے۔ ایک مثبت تبدیلی جو ان حالات میں ہوئی وہ یہ تھی کہ پوری دنیا کے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نظر آ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ دیرینہ دشمن ممالک جیسے نارتھ کوریا، جاپان، ساؤتھ کوریا، تینوں نے اپنے بارڈرز ایک دوسرے کے لیے کھول رکھے تھے۔ یورینیم کی افزودگی کے کارخانے، میزائل، سب گریوٹی کی ہر لمحہ تبدیلی کے باعث ناکارہ ہو چکے تھے۔ پوری دنیا میں کوئلے کی مانگ تیل سے زیادہ ہو چکی تھی۔ عرب ممالک خوراک کے شدید بحران کا شکار ہو چکے تھے، مگر ان کا دیرینہ دشمن اسرائیل، جو گریوٹی کے بحران سے بہت پہلے انڈور فصلیں تیار کرنے کا ماہر تھا، ان کے شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ فلسطینی اور اسرائیلی ایک دوسرے کا بازو بنے ہوئے تھے۔ دوسری طرف ہندوستانی اور پاکستانی، جن پر اس بحران کا اتنا شدید اثر نہیں ہوا تھا، اس کی وجہ ان کے خوراک کے ذخائر تھے جو اگلے 1-2 ماہ کے لیے کافی تھے۔ یہ دونوں ممالک اب بھی گاہے بگاہے ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ دوسری طرف امریکہ، روس اور چین کے درمیان رسہ کشی بھی گریوٹی کی کھینچا تانی کے باعث کم ہو چکی تھی۔ تینوں ممالک کے بہترین دماغ نیک نیتی سے صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے سر جوڑ کر ساتھ بیٹھے تھے، جن میں ڈونلڈ ٹرمپ اور پوتن بہت پیش تھے۔ ایک موقع پر فرط جذبات میں ٹرمپ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنی گولڈن وگ اتار کر پوتن کے سر پر رکھتے ہوئے امریکہ فرسٹ کے بجائے ارتھ فرسٹ کا نعرہ لگایا اور ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ پوتن نے اسٹول پر کھڑے ہو کر ٹرمپ کو گلے لگا لیا۔ وہاں ٹرمپ نے فرانس کے صدر کے گلے لگ کر پیرس معاہدے سے نکلنے پر معافی بھی مانگی۔ جواب میں میخواہ نے بیگم ٹرمپ کو فرنچ کس کرنے کو کہا، مگر ٹرمپ کی بیگم نے ٹرمپ کو کھینچ لیا اور شرماتے ہوئے اپنا ہیٹ منہ پر رکھ لیا۔ الغرض پوری دنیا میں کہیں سیاست نظر نہیں آتی تھی۔ ہر کوئی پیار محبت سے ارتھ کے موجودہ مسائل کے حل کی جانب گامزن دکھائی دیتا تھا۔ انسان اپنے آپ کو بدلتی صورتحال میں ڈھالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ضرورت ہوتی ہے تو صرف ماحول اور ڈائریکشن کی، جس کے لیے موجودہ حالات بالکل موزوں تھے۔ ان حالات میں جہاں انسانی نسل کو معدومی جیسے خطرات کا سامنا تھا، سوائے محبت، نیک نیتی، اتفاق اور بھائی چارے سے ان حالات کا مقابلہ کرنے کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ کئی سوالات اور خدشات تھے جنہیں ہر کوئی دور کرنا چاہتا تھا۔ پہلا تو یہ کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہم زمین پر رہیں گے یا ہوا میں؟
क्या कोई दूसरा सूरज कभी तुलू होगा? दूसरा सूरज कैसा होगा? इंसान हवा में कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? गो के ग्रेविटी कम ज़्यादा होने से फ़िज़ा में ऑक्सीजन कम या ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन अगर हम मुस्तकिल ज़मीन से बुलंद ही रहेंगे तो क्या हमारे घर मुस्तकबिल में हवा में मुअल्लक़ होंगे? इन मकानों को हवा में तैयार किया जाएगा, मगर कैसे? क्या फसलें आसमानों में काश्त होंगी, मगर कैसे? इंसान आमद और रफ्त के लिए कौन सी सवारी इस्तेमाल करेंगे? मौसमी असरात क्या मुस्तकबिल में बेहतर होंगे? हुकूमतों की हद तक भाईचारा और इत्तेफाक तो फ़रोग़ पा चुका था, मगर अवाम में आगाही फैलाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी। मसलन पहले मरहले में खुराक की फराहमी को यकीनी बनाना, अवाम को तब्दीली के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना और उनके दिलों से उस खौफ को दूर करना कि दुनिया तबाह होने वाली नहीं। थर्ड वर्ल्ड के ममालिक, ख़ास तौर पर अरब ममालिक और ईरान के अवाम अमली इक़दामात करने के इस कीमती वक्त में किसी गैबी मदद के इंतज़ार में मुस्तकिल इबादात में मशगूल दिखाई देते थे, जिसकी वजह से वहाँ बहुत तरह के मसाइल खड़े हो चुके थे, जिनमें अध तैयार फसलों का ज़ाय होना अव्वलीन था। इंडोर फसल की तैयारी की टेक्नोलॉजी इसराइल ईरान को मुफ्त फराहम कर रहा था और ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसे इस्तेमाल करने का फतवा भी जारी कर दिया था, मगर सालों पुरानी इसराइल ईरान दुश्मनी ईरानी अवाम को आमादा नहीं होने दे रही थी। यूरोप, ख़ास तौर पर फ्रांस के कहने पर, जिसके ईरान से करीबी गहरे ताल्लुक़ हैं, ईरान ज़रई ज़मीन को चौकोर काटकर ग्रेविटी कम होने की सूरत में एक बड़ा टुकड़ा हवा में बुलंद करने के तरीक़े पर आमादा हुआ। मगर इस दौरान इब्तदाई 2 माह किसी गैबी मदद के इंतज़ार में ईरानी भी सऊदी अवाम की तरह भूख से बदहाल हो चुके थे। दूसरी तरफ इसराइल ने हैकल सुलेमानी की तामीर के मंसूबे को ख़त्म करके वहाँ इंडोर आलू की फसल तैयार करने के मंसूबे का भी ऐलान किया। ऐसा ही ऐलान सऊदी हुकूमत ने भी मक्का से जारी किया, जहाँ पूरी दुनिया के साइंसदानों का इजलास बिन्यामिन अब्दुल गफ्फार साइंसदान की सरबराही में जारी था। हिंदुस्तान में काशी के मकाम पर एक पुराने खंडर को हटाकर एक बड़ी लेबोरेटरी की तामीर जारी थी, जो हवा में भी मुअल्लक़ रह सकती है और ज़मीन पर भी। समुंदरों में मछलियों की हिफाजत के लिए एक बारीक जाल ऊपर बिछाया जा रहा था कि छोटी मछलियां जो पानी की ऊपरी सतह पर रहती हैं, उनको ग्रेविटी कम होने की सूरत में ऊपर उठते वक्त मरने से बचाया जा सके। ज़मीन की हकीकत को समझने के लिए जो काम और रिसर्च ग्रेविटी का बहरान पैदा होने के बाद अब हो रहा था, उसकी कोई मिसाल पिछले सैकड़ों सालों में नहीं मिलती थी। साइंसदान इन मफरूज़ों को जानने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, जिनमें सबसे अहम मफरूज़ा ये था कि कहीं ज़मीन एक बहुत बड़े जिस्म का जानदार सैयारा तो नहीं है, जिसकी अपनी पसंद नापसंद, ज़बान और नफ्सियात हो, और हम इंसान उस पर चिमटे हुए कीड़े मकोड़ों की तरह एक मखलूक हों जिनसे ज़मीन बेजार हो चुकी है और वो हमें अपने जिस्म से झटकना चाहती है, और इस काम में उसकी मदद दूसरा सूरज कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम सैयारे एक बड़ी मखलूक हों और वो आपस में गुफ्तशुनीद भी करते हों, जबकि कुछ साइंसदान एक ऐसी तहकीक ज़मीन की मिट्टी पर कर रहे थे। ज़मीन पर मौजूद जानदारों का खून गिरने के बाद इस मिट्टी के अनासिर में क्या रिएक्शन पैदा होता है, इसी तरह एक दरख्त को काटने के बाद ज़मीन की मिट्टी में क्या तब्दीली पैदा होती है। इन तजर्बात में साइंसदान ये देखकर हैरान रह गए कि ज़मीन पर मौजूद मिट्टी को सबसे नापसंद चीज़ खून साबित हुई। बदकिस्मती से इंसान कभी मज़हब के नाम पर, कभी खुदगर्जी और कभी भूख के हाथों इंसानों, जानवरों और परिंदों का खून इस ज़मीन पर बहाता चला आ रहा है। लाखों भेड़, गाय, बकरियां, सूअर, मुर्गियां, हत्ता के चिड़ियों का खून इस ज़मीन पर सदियों से बहाया जा रहा है, ये जाने बगैर कि ज़मीन को ये खून कितना नागवार है। इस खून बहाने की इंसानी लत की वजह से बेशुमार परिंदे और जानवर आहिस्ता आहिस्ता नापैद हो चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। कीड़े मकोड़ों, सांप, कछुओं तक को नहीं बख्शा जाता। इंसान की इस खूनरेज़ी के बायस बाज़ परिंदों और जानवरों की नस्लें आज अपना आखिरी दौर गुजार रही हैं। साइंसदान ग्रेविटी के बहरान के बाद आज जिन मफरूज़ों पर तजर्बात कर रहे हैं, अगर उनमें से कुछ मफरूज़े भी दुरुस्त साबित हुए तो हम इंसानों के पास वाहिद हल अपने इर्द गिर्द फैली नेचर चरिंद परिंद का दिल जीतना है और उनका ख्याल रखना है। उन्हें तंग किए बगैर ज़िंदा रहने के सिवा हमारे पास अपने सर्वाइवल का और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। यहाँ दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि माजी की ग्रीक माइथोलॉजी का इंसान नासमझी में ज़मीन समेत इन सैयारों को खुदाई का परतव तक समझता था और इनका बेहद एहतराम करता था, मगर बाद में आने वाले इंसानों ने अपने मामूली फ़ायदे के लिए ज़मीन के वजूद को बेहद नुकसान पहुँचाया, जो ग्रेविटी के बहरान से पहले तक जारी था।
حقیقت تو یہ ہے کہ زمین اور یہ باقی تمام سیارے چرند پرند ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ انہیں دیوتا سمجھیں، بلکہ صرف اپنا حق مانگتے ہیں، اور وہ حق ہے صرف ان کا خیال رکھنا، جو پچھلے 2 ماہ سے تو رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں انہی خیالوں کی بازگشت میں تنہا گھر سے نکلا۔ گھر کے قریب ایک باغ میں ٹہل رہا تھا۔ گریوٹی کبھی مجھے اوپر اٹھا رہی تھی اور کبھی نیچے، لیکن آج مجھے نہ جانے کیوں یہ اوپر نیچے ہونا بہت بھلا لگ رہا تھا۔ شاید مجھ سمیت سب اس سے مانوس ہو گئے تھے۔ پتے، ہوا اور گریوٹی کم زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ ساتھ رقص کر رہے تھے۔ میرے چاروں جانب ایک عجیب دنیا تھی جس کا تصور 2 ماہ پہلے تک ممکن نہ تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا زمین کس سورج کو اپنائے گی؟ کیا واقعی زمین سوچ سمجھ سکتی ہے؟ کیا واقعی زمین درد اور احساس جیسے جذبے رکھتی ہے؟ میں جاننا چاہتا تھا کہ زمین کون ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ اس جیسے بے شمار سوال میرے ذہن میں گڑمڑ ہو رہے تھے۔ کاش کوئی مجھے ان سوالوں کا جواب دے پائے، کاش زمین مجھ سے بات کر پائے۔ میں نے ہلکی آواز میں اپنے آپ سے بات کی۔ میں ہوا میں بلند تھا اور میرا سوال میرے منہ میں ہی تھا کہ اچانک قریبی درخت کے پاس کوئی مجھ سے مخاطب ہوا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ماں کے بارے میں؟ میں یکدم سکتے میں آ گیا۔ میری آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ ہوا میں میں معلق تو پہلے ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ خوف سے میرا جسم کپکپانے لگا۔ یہی کیفیت تھی کہ میں واپس زمین پر تھا اور ارد گرد کوئی آدم ذات بھی نہیں تھا۔ آسمان پر نگاہ کی تو وہاں ڈوبتا مرجھایا سورج اور دھندلا چاند ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ دل میں آیا بھاگ لوں، پھر سوچا ابھی کچھ لمحہ پہلے ہی تو میں اپنے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ اب اگر کوئی انجان جواب دینے پر آمادہ ہوا ہے تو میں خوفزدہ ہو رہا ہوں۔ نہیں، مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ یہ سوچ کر حوصلہ ہوا اور میں نے بھاری آواز میں کہا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ مگر دوسری طرف کوئی نہیں بولا۔ میں نے دوسری بار اور اونچی آواز میں سوال کیا، کون ہو تم؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے خود پر افسوس ہوا کہ میں نے فوراً جواب کیوں نہ دیا۔ شاید میرے عجیب سوالوں کے جواب دینے والا جا چکا تھا۔ ایک پل میں دل ہی دل میں نے اس کی کئی صورتیں گڑھنی شروع کی۔ کبھی لگا کوئی آسمانی مخلوق تھی، کبھی لگا چاند کی آواز تھی، اور کبھی سورج مجھے جواب دینے والا لگا، اور پھر میں نے سوچا شاید زمین سے آواز آئی ہوگی۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ گریوٹی پھر کم ہوئی اور میں اوپر کو اٹھا۔ مجھے یکدم خیال آیا کیوں نہ اب پھر آواز دوں۔ میں فوراً بولا، کون ہو تم؟ تم زمین کو جانتے ہو؟ ایک لمحے میں قریب سے جواب آیا، میں زمین کا بیٹا ڈریگن ٹری ہوں، تمہاری دائیں جانب۔ میں نہ جانے کیوں خوفزدہ نہ ہوا، شاید درخت ہونے کی وجہ سے۔ میں نے فوراً کہا، تم درخت ہوتے ہوئے بات کیسے کر سکتے ہو؟ ڈریگن ٹری نے جواب دیا، یہ سب آفتاب دوئم کی بدولت ہے۔ جب ماں آفتاب دوئم کے قریب جاتی ہے، ہم پرانے آفتاب اول کے قوانین سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس دوران ہم بول سکتے ہیں، مگر آفتاب اول کے مدار میں ہم بات نہیں کرتے، مگر سب سن سکتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ اے انسان، میں نے کہا، تم مجھے نروان کہہ سکتے ہو، انسان میرا نام نہیں۔ ڈریگن ٹری۔ میں یہ کہہ کر ہٹا ہی تھا کہ گریوٹی نارمل ہوئی اور ڈریگن ٹری کی آواز کٹ گئی۔ شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ سورج دور پہاڑ کی اوٹ میں گم ہو رہا تھا۔ میں بہت رنجیدہ ہوا کہ میں اور بھی سوال پوچھ سکتا تھا۔ میں نے واپسی کا راستہ لیا اور اس جگہ درخت کے پاس ایک پتھر نشانی کے لیے رکھ چھوڑا کہ کل پھر تڑکے یہاں آؤں اور ڈریگن ٹری سے اپنے سارے سوالوں کے جواب پوچھ کر ہی گھر جاؤں گا۔ جیسے تیسے گھر پہنچا۔ پہلے سوچا آج میں جس تجربے سے گزرا ہوں کسی سے شیئر کروں، مگر پھر خیال آیا پہلے ہی میرے اوٹ پٹانگ سوالوں کی وجہ سے لوگوں کو میری ذہنی صحت پر شک ہے۔ پہلے کوئی ثبوت اکٹھا کر لوں، پھر ہمت کروں گا۔ یہی سوچتے بستر پر ساری رات گزری کہ کل صبح کون سے سوال پہلے پوچھوں۔ خیر نہ جانے کب صبح ہوئی اور میں جلدی جلدی اس طرف بھاگا۔ شاید 5 بجے کا وقت ہوگا۔ گریوٹی کم ہونے کا دورانیہ آج کچھ لمبا لگ رہا تھا۔ کل جہاں 10 منٹ گریوٹی کم اور نارمل ہوتی تھی، آج 20 منٹ اور کبھی 25 منٹ کا دورانیہ ہو گیا تھا۔ شاید اسی لیے میں کل کی نسبت آج جلد منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ جو ہی میں اس درخت کے پاس پہنچا، گریوٹی پھر بگڑنے لگی اور میں پھر سے ہوا میں بلند ہو چکا تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور فوراً درخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈریگن ٹری، کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ فوراً جواب آیا، ہاں نروان، میں تمہیں سن ہی نہیں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ کیسے ہو تم؟ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ ڈریگن ٹری نے خوش دلی سے کہا کہ میں اچھا ہوں اور بہت خوش بھی۔ میں نے کہا، خوش؟ وہ کیوں؟ ڈریگن ٹری نے کہا، خوش اس لیے کہ اب وہ اچھا وقت دور نہیں جس کی خواہش لیے ہم سب درخت، پہاڑ، چرند پرند صدیوں سے نسل در نسل انسانوں کے ہاتھوں کٹتے چلے آ رہے ہیں۔
میں نے کہا، ڈریگن ٹری، میں سمجھا نہیں، کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ زمین دوسرے سورج کے مدار میں مستقل چلی جائے اور تمام انسان ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں؟ ڈریگن ٹری نے لہجہ بدلتے ہوئے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، ہاں نروان، ہاں، مجھے افسوس ہے کہ تم بھی نسل انسانی سے تعلق رکھتے ہو، لیکن سچائی یہ ہے کہ انسان صدیوں سے ہمارا استحصال کر رہے ہیں، مگر نہ جانے کیوں تم انسان ہوتے ہوئے ذرا مختلف دکھائی دیتے ہو۔ وعدہ کرو کہ تم مجھے نہیں کاٹو گے۔ میں نے کہا، ڈریگن ٹری، ہرگز نہیں، میں بھلا ایسا سوچ بھی کیوں کر سکتا ہوں؟ تم فکر نہ کرو ڈریگن ٹری، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے فوراً سوال کیا کہ اگر زمین، جیسا تم نے کہا، دوسرے سورج کے مدار میں چلی جائے تو پرانا سورج کیا کرے گا؟ ڈریگن ٹری نے کہا، پرانا سورج بہت بوڑھا ہو چکا ہے، شاید وہ 2-2.5 ہزار سال سے زیادہ اب اور زندہ نہیں رہے گا اور ایک دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ ماں زمین اگر دوسرے سورج کے مدار میں مستقل نہ بھی گئی تو پرانے سورج کی تباہی کے ساتھ زمین بھی ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ زمین نے یہ مسئلہ تمام ستاروں کی عدالت میں رکھا ہے، جہاں بے شمار نوجوان سورج ستارے زمین کو اپنانا چاہتے تھے، مگر زمین نے اپنی پسند کے اس نیلے سورج کو چنا اور اب زمین اپنی باقی ماندہ زندگی اسی سورج کے ساتھ گزارے گی، اور ہمیں اور تمام چرند پرند حشرات کو بھی انسانوں کے ظلم سے نجات ملے گی۔ میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، چرند پرند حشرات تو گریوٹی ختم ہونے کے باعث انسانوں کے ساتھ ختم نہیں ہو جائیں گے؟ ڈریگن ٹری نے ہنستے ہوئے جواب دیا، نہیں نروان، تمام جانوروں اور پرندوں کی حفاظت کی ذمہ داری پہاڑوں، دریاؤں اور سمندروں نے اٹھائی ہے۔ انہیں کچھ خاص نہیں ہوگا، جو بھی شامت آنی ہے وہ انسان پر ہی آئے گی۔ میں نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے احساس کے ساتھ پوچھا، کیا کوئی مصالحانہ راستہ نہیں بچا؟ ڈریگن ٹری نے کہا، مجھے افسوس ہے نروان، نہیں، کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ میں نے جذباتی لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، لیکن ڈریگن ٹری، تم انسان کی ترقی سے ابھی پوری طرح واقف نہیں۔ انسان ضرور اپنی بقا کا راستہ نکال ہی لیں گے۔ انسانوں کو مکمل طور پر نیست و نابود کرنا محض ایک خواب ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم انسان سورج سمیت کسی بھی چھوٹے بڑے سیارے کے عزائم خاک میں ملا سکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ڈریگن ٹری نے زور سے قہقہا لگایا اور میرا نام 3 بار دہراتے ہوئے کہا، یہی تو وہ زوم ہے جس کی وجہ سے تم انسان آج اس حالت پر پہنچے ہو۔ تم انسان نہ صرف یہ کہ زمین، اس پر بسنے والی ہر مخلوق، پہاڑ، دریا، سمندر، درختوں کے دشمن ہو، بلکہ ان سب سے بڑھ کر تم لوگ اپنے دشمن ہو۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا اور خود بھی دیکھا کس طرح تم لوگ جنگ و جدل میں ایک دوسرے پر بارود برساتے ہو، اپنی ہی نسل کا خون بے دریغ بہاتے ہو۔ نہ جانے کتنی بار جنگل کے جنگل تمہارے بارود برسانے کی وجہ سے راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ ایک جنگل میں کتنی مخلوق، کتنے درخت سانس لیتے ہیں، کتنے کیڑے بستے ہیں، کیا تمہیں علم ہے نروان؟ نہیں، تمہیں کیا معلوم؟ تمہیں تو صرف یہ پتا ہے کہ انسانوں کے پاس ایک ایسا بم ہے جو مریخ کے پرخچے اڑا سکتا ہے۔ چھوڑو نروان، کوئی اور بات کرو۔ سمندر میں فضلے اور تیل کے دریا بہانے والے انسان کیا جانے سمندری حیات، مچھلیوں اور ان کی اولادوں پر کیا گزرتی ہے۔ کیا تم نے ہزاروں سفید راج ہنسوں اور ننھے پرندوں کو انسانوں کے بہائے ہوئے تیل میں لتھڑے مرتے ہوئے دیکھا ہے نروان؟ میں نے بولنے کی کوشش کی مگر میری آواز گلے میں دب کے رہ گئی۔ کچھ لمحہ خاموشی کے وقفے کے بعد میں نے ہمت کرتے ہوئے ڈریگن ٹری سے پوچھا، اگر انسان بدل جائیں اور تمام مخلوقات کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو کیا زمین پر بسنے والے انسانوں پر آنے والی یہ آفت ٹل نہیں سکتی؟ ڈریگن ٹری نے سرد آہ بھرتے ہوئے جواب دیا، نروان، تم ایسا خواب کیوں دیکھنا چاہتے ہو جس کی تعبیر صدیوں میں ہو؟ لیکن ہاں نروان، زمین سچ پوچھو تو انسان سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہی محبت ہے جس کی وجہ سے وہ آج بھی انسانوں کو اناج دے کر زندہ رکھے ہوئے ہے۔ نروان، ہم درختوں سمیت سب مخلوقات انسان کی تباہی نہیں چاہتے، انسان خود اپنی تباہی لانے پر تلا ہوا ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر ڈریگن ٹری کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات تو درست ہے ڈریگن ٹری کہ ہم انسانوں نے زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ شاید اس کی وجہ ہم انسانوں کی مذہبی اور معاشرتی تعلیمات ہیں۔ یقیناً تم جانتے ہوگے ڈریگن ٹری کہ ہم انسان مختلف رنگ، نسل اور مذاہب میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر مذہب اور رنگ نسل سے تعلق رکھنے والا انسان خود کو دوسرے سے برتر سمجھتا ہے۔ اور بات یہاں تک ہی نہیں، تقریباً تمام انسانوں کی تعلیمات میں ایک عجیب بات مشترک ہے، اور وہ یہ کہ وہ اس زمین کے مالک اور وارث ہیں، اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات ان سے کمتر ہیں، اور ان تمام مخلوقات کو انسان اپنی مرضی سے جیسے چاہے رکھ سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ ڈریگن ٹری نے لقمہ دیتے ہوئے کہا،
اور زمین کے اندر موجود قدرتی ذخائر کے بارے میں تم کیا کہو گے نروان، جو پچھلی 2-3 صدیوں سے انسان دھڑا دھڑ نکال رہا ہے اور کارخانوں کی چمنیوں اور موٹر کاروں سے نکلتے دھوئیں کی شکل میں اس صاف فضا کو خراب کر رہا ہے؟ کیا تم جانتے ہو نروان، اس دھوئیں کے باعث فضا ماضی کے مقابلے میں کتنی گدلی ہو چکی ہے؟ ہاں، تم شاید سائنسی توجیحات سے اسے جائز قرار دے دو نروان، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں جس پر انسان کی بری نیت نہ ہو، بھلے وہ ریگستان ہو یا جنگل، انسان ہر حصے کو پامال کرنے کے درپے ہے۔ میں نے اکتاہٹ سے کہا، ڈریگن ٹری، کاش تم انسان ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ ایک جنگل میں سالوں سے کھڑے ہو کر انسان سے بیزاری کتنی جائز ہے اور کتنی ناجائز۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم انسان فرشتے ہیں یا یہ تمام الزامات مفروضے ہیں، یا تم حقائق کو بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہو۔ ہاں، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ ہر ایک بات سوچنے کے اور بھی پہلو ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہے ہو اور میں دونوں۔ عین ممکن ہے تم جذبات کی رو میں وہ الزام بھی انسان کو دے رہے ہو جو اس کے کھاتے میں نہیں بلکہ نیچر یا قدرت کی وجہ سے ہوں۔ جیسے تم نے کہا ہمارا سورج 2-3 ہزار سال میں مرنے والا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ زمین کی جو آج حالت ہے اس میں کچھ حصہ قدرتی عمر اور نیچر کی ایک خاص میعاد کا ہو جو پوری ہونے کو ہو۔ ظاہر ہے میں انسانوں کو بری الذمہ تو قرار نہیں دے رہا، مگر تم اس مثبت پہلو سے بھی انسانوں کو دیکھو۔ میں تمہیں کچھ مثبت چیزیں جو شاید تمہارے علم میں نہ ہوں وہ بھی موقع ملا تو آج بتاؤں گا، مگر زمین اور سورج کی قدرتی تنزلی کے بارے میں تم کیا کہو گے ڈریگن ٹری؟ میں نے ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا۔ ڈریگن ٹری نے افسردگی سے کہا، نروان، تمہاری عمر کیا ہوگی؟ شاید 20-25 انسانی سال، یہی نا؟ میں نے کہا، ہاں، میں 22 سال کا ہوں۔ کیوں؟ ڈریگن ٹری نے کہا، میں اس جگہ پر پچھلے 10,000 انسانی سالوں سے ہوں۔ زمین کے جس ٹکڑے پر میں اور تم آج کھڑے باتیں کر رہے ہیں صدیوں پہلے دریا کے دوسرے کنارے پر ہوا کرتا تھا، جہاں آج بڑی بڑی بلڈنگوں کا تمہارا پرشکوہ شہر آباد ہے، مگر صدیوں پہلے نہ یہ شہر تھا اور نہ ہی ایسی آب و ہوا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب یہ زمین کا ٹکڑا جس میں میری جڑیں موجود ہیں کیسے دیکھتے ہی دیکھتے ایک آسمانی شہابیہ کے گرنے کے بعد کھسک کر دریا کے اس طرف آ گیا تھا۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گیا، مگر میرے خاندان کے بیشتر لوگ اس ہولناک شہابیہ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئے۔ ہاں نروان، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ زلزلے جیسی قدرتی آفات نے بھی زمین پر کسی حد تک تباہی مچائی ہے، جس سے ہم درختوں سمیت چرند پرند بشمول انسانوں سب کو نقصان پہنچا۔ اگر تم تناسب نکالو تو پچھلی 2-3 صدیوں میں انسانوں نے جس طرح ہم درختوں اور جانوروں کا قتل عام کیا ہے اس کی نظیر زمین کی ابتدا سے آج تک نہیں ملتی۔ انسان کی جنونیت کا اندازہ تم اس سے لگا سکتے ہو کہ انسان جنگلوں کے جنگل کاٹ کر ان کی دیا سلائی بناتا ہے اور پھر اسی دیا سلائی سے انہی جنگلوں میں آگ کے بڑے بڑے الاؤ جلاتا ہے، جس میں ہمارے بازوؤں اور ہاتھوں کو کاٹ کر اس آگ پر انہی جنگلوں میں ٹہلتے معصوم بے گناہ جانوروں کی گردنیں کاٹ کر بھونتا ہے اور اس الاؤ کے گرد اپنی اندھی طاقت کا تکبرانہ رقص کرتا ہے۔ معاف کرنا نروان، ہم درخت اور سب چرند پرند خوف کی خاموش تصویر بنے ان وحشی انسانوں کی خونریزی صدیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ انسان نے مختلف جانوروں کو درندوں کی فہرست میں رکھا ہوا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ نروان، شیر، چیتے، ریچھ، لکڑ بگھے درندے ہیں یا انسان؟ بڑی بڑی بندوقوں کے ساتھ جانوروں کی کھالیں پکڑے وحشیانہ پوز بناتے انسان میرے نیچے کئی بار تصویریں اتروا چکے ہیں، پھر بھی درندے جانور ہیں۔ تم ہی کہو نروان، انسان اشرف المخلوقات کا تمغہ گلے میں لٹکائے کب تک زمین اور اس پر بسنے والی دوسری مخلوقات کو بے وقوف بنائے گا؟ اگر تم انسانوں کو صرف چونٹی اور شہد کی مکھی کی ذہانت کا پوری طرح علم ہو جائے تو تم خود کو اس کائنات کی ذہین ترین مخلوق کہلوانے کی ضد چھوڑ دو۔ میں ڈریگن ٹری کے انسانوں کے بارے میں خیالات سن کر حیران رہ گیا۔ بے شک اس کی باتوں میں گہری سچائی تھی جس کا انکار میں تو کیا کوئی بھی ذی شعور انسان نہیں کر سکتا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی کہ میں گریوٹی کا اثر کم ہونے کے باعث زمین پر 2 پاؤں پر کھڑا تھا۔ میں ڈریگن ٹری کو کیا دلائل دوں جس سے اس کا انسانوں کے بارے میں غصہ کچھ کم ہو؟ میں نے خود سے سرگوشی کی۔ اسی اثنا میں مجھے اپنے پیچھے پتوں کی سرسراہٹ کے ساتھ کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ میں چونکا اور چاروں اطراف تلاش کرنے لگا کہ کون ہے۔ اتنے میں ایک قبائلی حلیے کا بوڑھا شخص جس کی داڑھی بہت بڑی اور جسم پر صرف ایک کپڑا لٹک رہا تھا، ہاتھ میں ایک نیزہ پکڑے بالکل میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے ہچکچاہٹ کے ساتھ اسے ہیلو کہا، مگر وہ ٹکٹکی باندھے صرف مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے تھوڑا خوف محسوس ہوا
اور میں ذرا فاصلہ پیدا کرنے کی غرض سے اس سے ذرا دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے اور قریب آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے مسلسل گھور رہا تھا۔ اس حلیے کا ایسا قبائلی انسان میں نے صرف کہانیوں میں ہی سنا تھا۔ میں بہت حیران تھا کہ یہ یہاں کیسے شہر کے اتنے قریب اس جھنڈ میں رہ رہا ہے۔ اتنے میں گریوٹی کا توازن پھر سے بگڑنے لگا اور میں اور وہ قبائلی دونوں تھوڑا بلند ہونا شروع ہوئے۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ڈریگن ٹری سے پوچھا، ڈریگن ٹری، یہ قبائلی کون ہے؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ ڈریگن نے فوراً جواب دیا، ہاں نروان، یہ لاگووا ہے، میرا پرانا دوست۔ یہ بھی تمہاری طرح اچھے انسانوں میں سے ایک ہے، مگر جیسے تم نے دیکھا آج یہ تنہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے قبیلے کا بڑا حصہ نامناسب حالات اور شہری انسانوں کی بدسلوکی کی وجہ سے فنا ہو چکا ہے۔ میں اور لاگووا اکثر باتیں کرتے ہیں۔ ڈریگن ٹری نے ایک عجیب زبان میں اس قبائلی سے کچھ بات کی اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ڈریگن ٹری نے بتایا کہ لاگووا اپنی نسل کا آخری فرد باقی بچا ہے، اور یہ جھنڈ جو ماضی میں گھنا جنگل تھا، اس میں ہزاروں سال پہلے سے لاگووا کے بڑے بوڑھے رہا کرتے تھے، مگر شہر پھیلنے کے باعث جنگل کٹنے لگے اور لاگووا کے بڑے بوڑھے بھی مزاحمت کے دوران شہری لوگوں کے ہاتھوں مرتے گئے۔ لاگووا کے بڑے بوڑھے آگ، درخت اور سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا محور صرف نیچر سے محبت تھی۔ یہ سارا دن سمندر اور دریا سے موتی تلاش کرتے، جنہیں یہ اپنے گلے میں لٹکاتے اور مچھلی کا شکار کرتے۔ مگر جب شہری لوگوں نے ان کی زندگیوں کو دیکھا تو یہ لوگ انہیں جاہل اور بے وقوف نظر آئے۔ ان سادہ دل لوگوں کو انتہائی معمولی چیزیں دے کر موتی ہتھیانے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ ان کی زمین پر قبضہ کر کے ان کو بے دخل کرنے کا رجحان بڑھنے لگا، اور یہ اور اس جیسے دوسرے قبائل سمٹتے سمٹتے اور اندر کی جانب بڑھنے لگے، اور آج یہ وقت ہے کہ میلوں تک پھیلا یہ جنگل صرف چند فرلانگ کے اس جھنڈ کی صورت میں باقی بچا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب اس جھنڈ کو بھی کاٹ کر ختم کر دیا جاتا، مگر ماں زمین نے دوسرے سورج کی مدد حاصل کر لی اور میں فنا ہونے سے بچ گیا۔ میں ڈریگن ٹری کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا۔ پاس ہی ہوا میں معلق لاگووا بھی کسی سوچ میں گم تھا۔ اس کے چہرے سے لگا کہ شاید وہ پوری بات سمجھ گیا تھا جو ڈریگن ٹری نے مجھے تفصیل سے بتائی۔ گریوٹی آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے پاؤں زمین کو چھوتے محسوس ہوئے۔ اتنے میں فضا میں بلند ہیلی کاپٹرز کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے واپس جانے کی ٹھانی اور ہاتھ کے اشارے سے ڈریگن ٹری اور لاگووا کو پھر ملیں گے کا اشارہ دیا اور فوراً واپسی کے لیے دوڑ لگا دی۔ آدھے ہی رستے میں پہنچا تھا کہ مجھے شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی گریوٹی کا اثر کمزور پڑنے لگا اور میں خود کو ایک بار پھر ہوا میں بلند محسوس کرنے لگا۔ مجھے شہر دور سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ زلزلے کی شدت جوں کی توں تھی۔ مجھے دور سے کچھ عمارتیں ٹوٹتی دکھائی دے رہی تھیں اور ان کا ملبہ فضا میں بلند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ مجھے شدید خوف محسوس ہوا اور میں نے خود کو انتہائی بے بس محسوس کیا۔ ایک تو میں گریوٹی نہ ہونے کے باعث تیزی سے آگے نہیں جا پا رہا تھا، اوپر سے زلزلے سے میری آنکھوں کے سامنے پورا شہر ملبے میں تبدیل ہو رہا تھا اور میں سب دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میرے سب دوست، خاندان، رشتہ دار نہ جانے کیسے ہوں گے۔ لیکن فوراً ہی مجھے خیال آیا، چونکہ ملبہ بھی زمین پر گرنے کے بجائے فضا میں بلند ہوا تھا، اس لیے ہلاکتیں بہت کم ہوئی ہوں گی، اور ویسے بھی جب گریوٹی معمول پر واپس آتی ہے تو چیزیں واپس بہت آہستہ نیچے گرتی ہیں۔ یہ سوچ کر مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، شہر جاؤں یا واپس جنگل کی طرف۔ یقیناً شہر میں کافی تباہی پھیلی ہوگی، مگر جنگل میں ڈریگن ٹری کس حال میں ہوگا، یہ خیال بھی مجھے تنگ کرنے لگا۔ میں نے پاکٹ سے موبائل فون نکالا، اپنے عزیزوں کی خیریت دریافت کی اور واپس جنگل کی طرف نکل پڑا۔ شاید میں نے شہر کا نظارہ آخری بار کیا تھا۔ ڈریگن ٹری کے علاوہ مجھے کوئی فنا ہونے سے نہیں بچا سکتا تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بھاگ رہا تھا۔